السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال بہرکیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاملچروں کی معاملچی سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے، ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے، ان منافقوں کی منافقت سے محفوظ ہوگی۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ خرابات سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن یہ آپ کا بھائی آپ کو دیش کی ہی خبر سناؤں گا جو کہ اتر پردیش یو پی سے ہے، جو وقت امینڈمنٹ بل کے خلاف جو ایکٹ کالا قانون لگایا گیا، حالانکہ یہ چیز تو سپریم کورٹ تک گئی، آپ لوگوں کو پتہ ہے، جبکہ 5 مئی کو یعنی ابھی 2 دن کے بعد فیصلہ آنا ہے۔ وہ فیصلہ کچھ بھی آئے، آج لکھنؤ میں بعد نماز جمعہ پیسفل یعنی ایک دم خاموشی سے پرامن احتجاج کیا گیا، کالے پٹیے باندھ کر۔ حالانکہ سپریم کورٹ پہلے ہی بتا دیا جو بھی کالی پٹی باندھیں گے ان کو باندھنے دو۔ جس طریقے سے انہیں 10-10 لاکھ روپے کا فائن کیا تھا سنیاسی چندی چور بونا خط گٹی نے، اس کو سختی سے دھتکار بھی لگائی تھی، اور وہاں کے ہائی کورٹ نے، لکھنؤ ہائی کورٹ ہو یا الہ آباد ہائی کورٹ ہو، صاف طور پہ کہہ دیا تھا کہ کسی کے نام میں بھی جانے کی تم گستاخی مت کرو، نہیں تو پریشان ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد پھر سپریم کورٹ میں کیس گیا، سپریم کورٹ نے بھی یہ صاف الفاظوں میں کہہ دیا تھا۔ اس کے باوجود آج 1 بجے جب نماز ختم ہونے کے بعد پرامن پروٹیسٹ نکالا گیا، سروں کا سمندر تھا بھائی، دیکھنے لائق تھا۔ ایک سرے سے لکھنؤ کی سارے گلیاں جام ہو چکی تھی، سارے روڈیں جام ہو چکے تھے، تو اس چندی چور کو غصہ آ گیا، اس بونے خط گڈے منہ بڈھے کو غصہ آ گیا، اس نے گاڑیاں بھر بھر کے لوگوں کو گرفتار کرنا چالو کرا۔ یہ احکامات جاری کیا، اس نے گرفتار کیا گیا، لاٹھی چارج کی گئی۔ یہ ابھی 10 منٹ پہلے کی نیوز بتا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو، within 10 منٹس پہلے کی نیوز بتا رہا ہوں۔ تو اس کے بعد اکھلیش یادو جو کہ ایک سیکولر سوچ رکھنے والا انسان ہے، اس کا باپ بھی ملائم سنگھ یادو بھی مسلمانوں کے لیے بہت کچھ کیا اس نے۔ یہ الگ بات ہے، اعظم خان کے لیے اندیکھی کی انہوں نے، حالانکہ اعظم خان ایک بہترین لیڈر تھا، لیکن اس کے لیے بڑی زیادتی کی گئی۔ بھینس کے چوری کے کیس میں، بکری چوری کے کیس میں، مرغی چوری کے کیس میں اس کو اندر ڈالا گیا، جبکہ اس کا کیس کچھ بھی نہیں ہے، آپ لوگ اچھی طرح پتہ ہے۔ کسی طریقے سے سزا دینا بول کے دے رہے ہیں اس کو، کیونکہ وہ حق بولنے والا ایک مرد مجاہد انسان تھا۔ ان کے پاس جھکنا اس کی فطرت میں نہیں تھا، اس کے خون میں نہیں تھا، اس لیے وہ تکلیف اٹھانے کو تیار ہے وہ، لیکن جھکنے کو تیار نہیں۔ بہرحال میں آتا ہوں تو اکھلیش یادو نے سیدھا کمشنر سے بات کر کے بولا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ان کا جمہوری حق ہے، اور انہوں نے اس چیز کے لیے تو سارے دیش میں چل رہا ہے، نہیں پروٹیسٹ کی پرمیشن نہیں لیے۔ سپریم کورٹ بتا چکا ہے پرمیشن لینے کا ضرورت نہیں ہے۔ اکھلیش یادو نے یہ جواب دیا، تو اکھلیش یادو کے پاس بھی جوانوں کو بھیج دیا گیا۔ اس کے 20 سے 25 منٹ کے بعد جوانا بھی آگے اس کو لے کے جانے کے لیے، یعنی بات چیت کرنے کے لیے، اس کو گرفتار نہیں کر سکتے، وہ کریں گے اگرچہ تو یو پی کے حالات خراب ہو جائیں گے، پھر یو پی کے حالات خراب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ابھی تو وہ خیر لے کے جا چکے ہیں اس کو، ہو سکتا 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں آ جائے گا۔ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو کیا ہوتی ہے اپڈیٹ کیا آتی ہے وہ تفصیل سے بتاؤں گا،
لیکن یہ چیز تو نکل کے سامنے آ گئی میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، چاہے یو پی ہو، چاہے بہار ہو، چاہے آندھرا ہو، چاہے مدھیہ پردیش ہو، چاہے آسام ہو، چاہے تریپورہ ہو، چاہے گجرات ہو، چاہے پنجاب ہو، سرکار کس کی بھی رہو، گورنمنٹ کس کی بھی رہو، یہ چیز تو ہماری جاری ہے۔ آج جمعے کے بعد ہر جگہ سے پروٹیسٹ کیا جا رہا، لوگ روڈوں پہ ہے، ایک طرف خواتین ہیں تو ایک طرف اپنے شباب بچے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ یہ ہم کو کرنا ہے، یہ ہم خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں، نہ ہم خاموش بیٹھ سکتے، کیونکہ مسئلہ کیا ہے آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے۔ یہ چیز کے لیے ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے، ان کو دکھانا ہے یہ طاقت، دکھانا ہے طاقت، اور ہمارا خود فرض ہے، ہم روڈوں پہ آنا ہے، یہ ایسا ویڈیو بناتے بیٹھنے کا نہیں ہے۔ لیکن جب پروٹیسٹ کی وہ رہے گی انشاءاللہ ہم روڈ پہ نظر آئیں گے، روڈ پہ نظر آئیں گے۔ پھر یہ بھی تو بتانا آپ لوگوں کو بہت ضروری ہو جاتا ہے، جب تک ہماری قوم کو جگایا نہیں جاتا وہ جاگتے نہیں۔ اس لیے ویڈیو میرے لیے اولاً فرض ہے میرا کہ آپ لوگوں کے ضمیروں کو جگانے والا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، لیکن اس کو نچوڑنا بھی میرا کام ہے، بولنا بھی میرا کام ہے۔ برا مت مانو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائی، میں آپ کا بھائی ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں۔ جب تک یہ وقف امینڈمنٹ بل کینسل نہیں ہوگا، جب تک ہم برابر اس کے اوپر ویڈیوز بھی بناتے رہیں گے، برابر پروٹیسٹ کریں گے، برابر ہمارا احتجاج جاری رکھیں گے، ہم کبھی خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں، نہ بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ جس طریقے سے ہم کو ڈرا کر دھمکا کر بابری مسجد کے لیے خاموش بٹھایا گیا، ٹیبل الطلاق کے لیے خاموش بٹھایا گیا، NRC کے لیے خاموش بٹھایا گیا، لیکن اب یہ چیز کے لیے ہم بیٹھنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں، نہ بیٹھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو آج کی ویڈیو کا مطلب میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، جو لوگ بول رہے ہیں نا خاموش بیٹھ چکی ہے ہماری عوام، خاموش نہیں بیٹھی، یہ بتانا تھا کہ برابر پرامن پروٹیسٹ نکالا جا رہا، اپنی ناراضگی ظاہر کی جا رہی۔ اب یہ سرکار کی کب آنکھیں کھلے گی، یا بہار الیکشن کے بعد کھلے گی یا اس سے پہلے کھلے گی، اللہ بہتر جانے۔ اور بہار میں بھی الیکشن میں کوئی بھی ان کے جلسوں میں جا نہیں رہا ہے، ایک 200 250 300 نظر آ رہے ہیں، آپس میں یہ لوگ کو تھالیاں مار لیتے ہوئے، ہنسی مذاق کر لیتے ہوئے نکل جا رہے ہیں وہاں سے، کیونکہ اتنی بے عزتی انہوں کبھی سوچے بھی نہیں تھے جس طریقے سے ان کو جھیلنی پڑ رہی ہے۔ تو بہرحال بھر کے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آپ تمام عالم اسلام کو یوم الجمعہ مبارک، عید المومنین کا دن ہے، آج دعا کیجئے خاص کر فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، اور ہمارے پاس جو قانون لاگو کیا گیا اس کے خاتمے کے لیے دعائیں کیجئے۔ اللہ اپنے حفظ امان میں رکھے، اپنے حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال ہماری حفاظت فرمائے، یہ بولوں گا میں، نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو، اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھو۔ السلام علیکم۔